وہ بار بار یہ بات بولتا تھا میرا بچہ جو ہے 25واں حج کرنے آیا ہے، میرا بچہ 25واں حج کرنے آیا، فلاں بلڈنگ میں وہ رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا 25واں حج کرنے آیا ہے، باپ تو شاید پہلا حج کرنے آیا ہے، مگر حکمت کیا تھا انڈیا میں، یہاں بھی آ کر حکمت بیچ رہا ہے۔ یہ تجارت ہی کرنا تھا تو پھر انڈیا میں تجارت کر لیا ہوتا، یہاں تو آئے ہو تو کم سے کم نیکیوں کا انبار اپنے نام اعمال میں جمع کرو۔ ایسے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر سیر و تفریح کے ارادے سے اس طور پہ جا رہے ہیں تو پیغمبر کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس امت کا جو اوسط درجے کے لوگ ہوں گے وہ اس لیے حج کریں گے کہ وہ سیر و تفریح کے یہ تجارت کے گھر سے جاتے ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے تو بہت سے دولت والوں کو دیکھا کہ کبھی اس کے ذہن کے کسی کونے میں حج کا خیال آتا ہی نہیں۔ وہ عمر کے اخیر حصے تک جہاں داڑھی پک چکی ہے، گال دھس چکا ہے اور اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء جو ہے بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ایسے وقت میں بھی اس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے دنیا کی، لیکن حج کا کبھی خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا کرتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے وہی بندہ اس قابل ہوتا بھی ہے جو اس کے در تک پہنچتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، دولت کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنے در تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے رسول کے در تک حاضری کی توفیق عطا فرما۔ ایک بہت بڑا یہ شرف ہے زندگی کا۔ میں ایک بات بولتا ہوں اکثر کہ اللہ نے دولت دیا ہے اور انسان نے زمین جائیداد دنیا کی ہر کچھ خرید ڈالا، لیکن اس نے اگر زیارت حرمین طیبین نہیں کیا ہے تو سمجھے کہ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کر کے گیا ہے۔ کیونکہ اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم رکن جو ہے یہ حج بیت اللہ ہے، اور اس حج بیت اللہ کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور جو حج کرتا ہے اس کے لیے بھی بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی دولتوں کے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت کوشش کرنا چاہیے کہ وہ رات کی تنہائیوں میں دعا کرے کہ مولا تو نے دولت دی ہے، ثروت دی ہے، دنیا کی ہر جائز سہولت تو نے عطا فرمائی ہے، بس ایک خواہش ہے کہ مجھے زیارت حرمین طیبین کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یقینی طور پر بندے کی نیت خلوص کی ہو اور اس کا اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس بات کی توفیق عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اور ان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے زیارت حرمین طیبین پہ تشریف لے گئے اور بس صحت و عافیت یہ واپس بھی آئے۔ جو آپ کے درمیان ہیں ان کے چہرے کی زیارت کریں اور ان سے جو ہے مستفید ہونے کی بھی آپ کوشش کریں گے مصافحہ اور معانقہ کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حج اسلام کے 5 ارکان جس کو بنیاد اسلام کہا جاتا ہے ان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کی فضیلت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بہت ساری بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون ہے، سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد پھر افضل عمل کون ہے؟ تو فرمایا کہ الحج المبرور، حج مبرور۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے سب سے بہتر افضل عمل جو ہے ایمان باللہ و رسول کو قرار دیا، کیونکہ ایک انسان چاہے جتنا بڑا بھی دولت مند بن جائے اور اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو نماز بھی پڑھے تو نماز بیکار، حج بھی کرے تو حج بیکار، کیونکہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا جو بھی عمل خیر ہم کرتے ہیں، ان سارے عمل خیر کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ بیکار ہے، اور اگر ایمان ہے تو انسان تھوڑا بھی عمل کرے
रब चाहे तो उस पर बहुत बड़ी उसे जज़ा भी अता फरमा दे। इसलिए सबसे अफजल अमल पहली मर्तबा पैगम्बर इस्लाम ने ईमान बिल्लाह व रसूल को करार दिया, यानी ईमान को करार दिया। अब जब ईमान को अफजल करार दिया, फिर पूछा गया उसके बाद क्या है, तो फरमाया अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। हम जिस मुल्क में रहा करते हैं, यहाँ न जिहाद की शर्तें पाई जाती हैं, न हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ है, न वाजिब है, और न ही जिहाद करने के लिए सारी जो शराइतें हैं वो हमारे वहाँ पाई जाती हैं। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के तनाजुर में फरमाया ईमान बिल्लाह के बाद सबसे अफजल अमर जिहाद को करार दिया। अब हमारे वहाँ जिहाद तो है नहीं इस हिंदुस्तान के अंदर, लिहाजा अब उसकी मैं समझता हूँ कि जो पहला दर्जा नबी ने ईमान बिल्लाह के बाद अता फरमाया था, मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान बिल्लाह और उसके रसूल के बाद दूसरा दर्जा जिहाद फी सबीलिल्लाह का बताया। उसके बाद तीसरा दर्जा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल अमल का हज मबरूर को करार दिया। हज मबरूर है क्या? हज मबरूर तो ऐसे मकबूल हज को बोलते हैं। वो हज मबरूर वो हज है जिसमें इंसान हाजी के हज के बाद की जो है सूरत बदल जाए, उसके गुनाहों से बेरगबती ख़त्म हो जाए, नेकी की तरफ उसकी तवज्जो हो जाए, पहले जो हालत थी उससे बेहतर अगर उसकी हालत बन जाए, हराम कारियों से दूर हो जाए, हलाल की तरफ तवज्जो बढ़ जाए, तो फिर ये हज मबरूर की अलामत हुआ करती है इंसान के लिए। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान बिल्लाह उसके रसूल के बाद हज जिहाद को अफजल करार दिया। मगर आज हमारे वहाँ हमारे मुल्क में न जिहाद है, न हम जिहाद की शर्तों के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि ईमान बिल्लाह उसके रसूल के बाद अगर सलाहियत है इंसान के पास, तो फिर हज मबरूर जो है सबसे अफजल अमल का दर्जा रखा करता है। फिर एक हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हज लिल्लाह वलम यरफुस वलम यफसुक, कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया और उसके अंदर किसी बुराई का इर्तिकाब नहीं किया और नहीं किसी गाली गलौज का इर्तिकाब किया, तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि राजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, तो वो उस दीन की तरफ होकर के लौटा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। ये अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। लेकिन इस हदीस के अंदर जो नबी ने इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई कि हज करके वापस आने वाला इंसान उस दीन की तरह होकर लौटा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था, इस हदीस को थोड़ा समझना भी होगा। हम लोग कभी इस हदीस को बयान करते हैं तो बहुत से हाजी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं कि इतनी फजीलत हमारी आ गई कि अब तो हम ऐसे हो गए जैसे माँ के शिकम से पैदा हो कर के आए। लेकिन इस हदीस का के अंदर जो बुनियादी तौर पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ रखी है, 3 शर्तें रखी नबी ने। कब वो होगा उस दिन की तरह जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया हज के बाद? उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है मन हज लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया। अल्लाह के लिए हज कब होगा? जब दुनिया वालों की तारीफ़ से हट करके वो सिर्फ़ इसलिए हज करेगा कि अल्लाह उसके रसूल हमसे खुश हो जाएं, तो ये हज उसका अल्लाह के लिए है। और अगर ये नीयत है कि दौलत है चलो घूम कर आते हैं ताकि लोग मुझे हाजी कहे, मकान पे हाजी मंजिल लिखवा दें, बेटे की शादी हो तो अलहाज लिखवाएं, या इस तरह के कलमात सुनने का अगर तसव्वुर है उसके ज़हन के अंदर, तो यह हज लिल्लाह नहीं है, ये तो लिल्नास है, लोगों से तारीफ़ सुनने के लिए। तो फिर ऐसी सूरतों में अगर ये नीयत हमारे हज के अंदर आ जाए, तो फिर उसके बाद जो नबी ने फरमाया कि वो उस दिन की तरह होकर लौटेगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था, तो ये बुनियादी तौर पर एक शर्त उससे फेल है। तो फिर ऐसी सूरतों में वो अजर और वो सवाब नहीं मिलने वाला है जो सवाब उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के जिस शिकम से पैदा होने के तरह जिस ताल्लुक़ से बताया। तो बुनियादी तौर पर एक हाजी का हज जो है सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। वैसे हर अमाल के अंदर जो है सिर्फ अल्लाह के लिए अमल होना चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर रिया है, दिखावा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो किसी को 10 रुपये सदका करता है, किसी की का ताउन करता है, किसी की मदद करता है, 20 जगह जा कर के बोलता है कि मैंने फला की मदद की, मैंने फला की मदद की, मैंने फला को ताउन किया। अगर उसका मकसूद यही है कि मैं उससे कहूँ वो मेरी तारीफ़ करे, तो दुनिया में रब उसी तारीफ़ कराएगा, आखिरत में तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका मकसूद अल्लाह को राज़ी करना नहीं है,
بلکہ اس کا مقصود تو صرف دنیا والوں سے تعریف جو ہے وصول کرنا. اس لیے بنیادی طور پہ نبی نے کہا من حج للہ، حج اس کا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت جب قریب آئے گی تو اس امت کا سب سے مالدار طبقہ جو ہوگا وہ حج کیوں کرے گا؟ سیر و تفریح کے لیے، کہ چلو میں جس طرح انسان پیرس، لندن یا بڑے بڑی جگہوں پہ جاتا ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے، تو میرے آقا کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت قریب آئے گی، لوگ حج تو کریں گے مگر اس امت کا جو سب سے امیر طبقہ ہوگا، جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی، وہ حج اللہ کے لیے نہیں کرے گا، وہ حج کرے گا اس لیے کہ چلو سیر و تفریح کر کے آتے ہیں اور اس کو ہم دیکھ کر کے آتے ہیں. میں نے 2012 میں دیکھا اس چیز کا تھوڑی سی جھلک کہ ہم جس بلڈنگ میں ہوتے تھے اس بلڈنگ میں تقریباً 5-7 علماء تھے اور تقریباً 400 لوگ رہا کرتے تھے. میں یہ دیکھتا تھا کہ اس انڈیا سے جا کرنے والے اس وقت 1,32,200 روپے لگے تھے، 1,33,200 روپے لگے تھے. اب تو تھوڑا سا خرچ بھی بڑھا ہوا. میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اپنے روموں کے اندر اور جانے کی توفیق تک نہیں ہوتی کہ حرم شریف چلے جہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. روم میں بیٹھے ہوئے انسان وہ ایک نیکی کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حرم کعبہ میں جائے گا، لمحہ لمحہ اس کا وقت اس حرم کعبہ میں گزرے گا، تو پھر ایسی صورتوں میں ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا. اتنی بڑی فضیلت کی جگہ، لیکن لوگ بیٹھے ہوتے، چائے پینے میں لگے ہوئے ہیں، ناشتے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گپیں ہانکنے میں لگے ہوئے ہیں، اور لائیو چل رہا ہوتا تھا تو پھر وہ دیکھ رہے تھے، بولتے حرم بھرا ہوا ہے، طواف کی جگہ بھری ہوئی ہے، ہم کیسے جائیں گے، بھیڑ ہے. میں کہتا ہوں حج تو مشقت بھرے اعمال کا ہی نام ہے. کیا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی مشکل کام کو کرتے وقت لوگ بولتا ہے اپنی زبان میں ہینچ پورا ہو گیا؟ یہ ہینچ پورا ہو گیا نہیں محاورہ ہے، یہ اصل میں ہے حج پورا ہو گیا. یعنی حج ایک مشقت والا عمل ہے. اسی لیے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی ایک ایک قدم پر کی جانے والی نیکیوں کی ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا. بندہ ایک نیکی کرے گا 1,00,000 کے برابر ثواب اس حرم کے اندر عطا فرما دیا جائے گا. تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے جائے اور حرم کے سایوں میں جا کر عبادت نہ کرے، بلکہ وہ اے سی کی ہوائیں کھاتا رہے، سوتا رہے. پھر حج کا وقت شروع ہو 8 ذی الحجہ سے، احرام باندھے میدان عرفات میں چلا جائے، مینا میں چلا جائے، شیطان کو کنکڑی مارے، حج کر لے. یہ پورے کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ 40-45 دن تک جو زندگی وہاں گزارنی ہے، ہر زندگی کا ہر لمحہ جو ہے عبادت الہی میں گزر جائے، کعبہ کے سائے میں گزر جائے. کیونکہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہوا کرتا ہے. کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک لمحہ لمحہ ایسی جگہیں وہاں پہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کو کہ انبار ہمارے لیے اکٹھا فرما دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دن کعبے پر 120 رحمتیں اترتی ہیں. ہر دن 120 رحمتیں، 60 رحمتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جو خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اور 40 رحمتیں اللہ اسے عطا فرماتا ہے جو عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور 20 رحمتیں اسے عطا فرماتا ہے جو نہ طواف کرتا ہے نہ عبادت کرتا ہے، صرف بیٹھ کر خانے کعبہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نگاہیں اٹھتی ہیں کعبہ کے اوپر، پھر جھکتی ہیں کعبے کے اوپر. تو پھر ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں عطا فرما دیا کرتا ہے. تو خوش نصیبی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ہم اے سی کی ہوا کھائیں گے، پھر آرام کریں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. جیسے ایسے لگتا ہے کہیں سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، ہم بیٹھ گئے ہیں کسی جو ہے معتبر جگہ پر، پھر وہاں کی سیر و تفریح کر رہے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے سچ فرمایا قیامت قریب ہوگی، امت کا سب سے مالدار طبقہ حج کرے گا تو یہ سیر و تفریح کے لیے حج کرے گا. اس کا منظرنامہ ہم نے تھوڑا سا 2012 میں دیکھا تھا، اور آج تو حالات اس سے بھی زیادہ بدلے ہوئے ہیں. تو پھر ایسی صورتوں میں تو آج تو اس سے بھی زیادہ سیر و تفریح کے مناظر وہاں دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بنیادی طور پہ نبی نے کہا کہ امت کے یہ حج جو ہو اللہ کے لیے ہو. تو امت کا مالدار طبقہ حج کرے گا یہ سیر و تفریح کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے اوسط درجے کے لوگ ہوں گے وہ حج کریں گے تجارت کے لیے، کہ چلو ادھر سے کچھ پیسے لے کر چلتے ہیں یا کچھ مال لے لیتے ہیں خرید و فروخت کرنے والا، اس کو ادھر بیچیں گے، پھر ادھر سے کچھ خرید کر کے لائیں گے. آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، جب آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موٹی موٹی رقم لے کر کے جاتے ہیں، اور وہاں دیکھیں تو مکہ کے بازاروں میں، مکہ کے مدینہ کے بازاروں میں، دکانوں میں بڑے ہوئے ہیں، یہ بچے کے لیے کھلونا ہے تو یہ فلاں کے لیے کھلونا ہے تو فلاں. ارے کھلونے تو انڈیا میں ملا کرتے ہیں، وہاں سے کھلونا خرید کر لانے کی کیا ضرورت ہے؟
وہاں تو نیکیوں کے سوغات جمع کرنے کی ضرورت ہے، نام اعمال کو زیادہ سے زیادہ جو ہے قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارنا پڑے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ امت کا جو مالدار طبقہ ہوگا، یعنی اوسط درجے کے دولت والے ہوں گے، وہ اس لیے حج کریں گے کہ وہ تجارت کی غرض سے چلو کچھ خرید کر لے جائیں گے، ادھر سے کچھ لے کر کے جائیں گے۔ میں نے 2012 میں دیکھا، میری بلڈنگ میں ایک حکیم صاحب تھے مظفر پور کے، وہ بیٹھ جاتے تھے وہاں پہ، آفس جو ہوتی تھی اس میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر اپنی حکمت کا پرچار کرتے رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کا کھان پان بھی الگ ہے، ماحول بھی الگ ہے، فضائیں بھی الگ ہیں، اور وہ غذائیں جلدی سیٹ نہیں کر پاتی انسان کے لیے، تو پھر تو دقت ہونی ہے لازمی طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر بیٹھ جاتے، پھر پرچار کرتے، میں اس چیز کا دوا رکھا ہوں، میں اس چیز کی دوا رکھا ہوں، میں اس چیز کی دوا رکھا ہوں، 10 ریال 15 ریال لے لے کر کے وہ دین بھر دوا بیچتے رہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار آپ آئے ہو اتنی دور سے، عمر اس حصے میں پہنچی ہوئی ہے جہاں ہر دن موت کا انتظار ہے، اور اس عمر میں آنے کے بعد آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر صرف دوا بیچتے رہتے ہو، کم سے کم حرم میں جانا چاہیے، طواف بھی تو کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہم 5 دن حج کے ایام گزاریں گے، کم سے کم یہ بھی تو ہونا کہ عمرہ کر لیا کرو، طواف کر لیا کرو۔ 50 طواف کرنے پہ نبی نے کہا تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کا 50 طواف کیا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا ہو کر کے آیا ہوا۔ تو میں نے کہا 50 طواف تو کر لیتے کم سے کم جا کر کے، جو سمپل ڈریس سمپل لباس میں نہ احرام کی کوئی ضرورت ہے نہ کچھ، نفلی طواف کرنی ہے، یہ تو کام کر لیتے۔ وہ بار بار یہ بات بولتا تھا، میرا بچہ جو ہے 25واں حج کرنے آیا ہے، میرا بچہ 25واں حج کرنے آیا ہے، پلا بلڈنگ میں وہ رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا 25واں حج کرنے آیا ہے، باپ تو شاید پہلا حج کرنے آیا ہے، مگر حکمت کیا تھا انڈیا میں، یہاں بھی آ کر حکمت بیچ رہا ہے۔ یہ تجارت ہی کرنا تھا تو پھر انڈیا میں تجارت کر لیا ہوتا، یہاں تو آئے ہو تو کم سے کم نیکیوں کا انبار اپنے نام اعمال میں جمع کرو۔ ایسے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر سیر و تفریح کے ارادے سے اس طور پہ جا رہے ہیں، تو پیغمبر کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس امت کا جو اوسط درجے کے لوگ ہوں گے وہ اس لیے حج کریں گے کہ وہ سیر و تفریح کے، یہ تجارت کے گھر سے جاتے ہوئے جائیں گے۔ اب چائے لائے ہیں تو اب مت لائیے گا، اس کے بعد لوگ اچھی طرح سن رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ چائے لے کے آ گئے، نعت خوانی ہوگی پھر چائے چلائیے گا، 2 گھنٹہ نعت خوانی کرائیے، اس کے بعد کسی سے پوچھیے کوئی مسئلہ سمجھ میں آیا، بولے گا کچھ نہیں، آدھا گھنٹہ تقریر سنیے 20 باتیں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس لیے گھنٹہ گھنٹہ نعت خوانی ہوتی ہے، پیسے لٹاتے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، اس وقت کوئی چائے نہیں لے کے آتا، لیکن ایک خطیب خطاب کرتا ہے، کئی 100 صفحات پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، پھر چائے لا کر چلانا شروع کر دیا۔ تو اتنی گرمی میں چائے کے پیچھے آپ دوڑ پڑے، چائے رکھ دیجئے، ختم ہوگی، خوب آرام سے جو ہے آپ چلاتے رہیے۔ تھوڑا سنیے، آپ سنیے گا تو شاید کہ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کا ہاتھ، شاید کسی کے دل میں اتر جائے، رب نے دولت دی ہے کنجوسی اس کے دل سے نکل جائے، دل میں ایک شوق پیدا ہو کہ محمود صاحب آئیں حج کر کے، ہمیں بھی رب نے توفیق عطا فرمائی، ہم بھی جاتے حرمین طیبین کے لے جائیں گے۔ اس لیے تھوڑا دھیان سے سنیے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو پیغام کے طور پہ مل سکتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ 2 چیز فرمائی دوسرے طبقہ کے لیے، جو دولت مند ہوگا لیکن بہت زیادہ دولت مند نہیں، اوسط درجے کے۔ اب تیسرا طبقہ آتا ہے اس امت کے غریب انسان کا، جو کسی طرح پیسہ اکٹھا کرے گا، وہ حج کرنے چلا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ امت کا جو غریب طبقہ ہوگا یہ بھیک مانگنے کے لیے جائے گا حج کرنے کے لیے، اس کے بھی مناظر وہاں ملتے ہیں۔ یہ اپنے انڈیا سے جانے والے اتنے پیسے لگا کر جائے کرتے ہیں، وہ جب آتے ہیں بانٹنے والے، صدقات والے، خیرات والے، گاڑیاں جب آتی ہیں نا، پھر جا کر دیکھیں ان کا نظرنامہ، ارے پیسہ لگا کر گیا ہے 2.5 3 4 لاکھ روپے انڈیا سے، اس ناقویت لے کر کے جاؤ 25 ہزار روپے کی، ہمیں 40 دن کھانا پینا ہے۔ وہ صدقات کے خیرات کے جو کھانے آتے ہیں نا، یہ اتنے دوڑ پڑتے ہیں کہ کسی کے کپڑے پر جو ہے دال گرتی ہے، کسی کے کپڑے پہ کھانا گر جاتا ہے، کسی پہ گوشت کے شوربہ گرتا ہے، سب کچھ خراب کر لیتا ہے، صرف اس لیے کہ 10 ریال میرا بچ جائے گا، ایک ٹائم کا کھانا ہمیں مل جائے گا۔ یہ حالات ہیں ایسے انسانوں کے لیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا غریب طبقہ جو ہوگا یہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا، جائے گا تو حج کرنے کے لیے ضرور، مگر وہاں بھی گداگری کرتا ہوا نظر آئے گا، وہاں بھی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حالات دھیرے دھیرے جو ہے اس منزل کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، جو نبی نے فرمایا ہے وہ یقینی طور پہ ہو رہا ہے۔ اب امت کا ایک طبقہ جو ہمارے اور آپ اس اہل اسٹیج کا طبقہ ہے، جس سے علماء کہا گیا، نبی نے کہا علماء بھی حج کریں گے مگر ریا کے خاطر حج کریں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ چلو 1 حج کیا، 2 حج کیا، 3 حج کیا، اس لیے کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ فلاں عالم دین نے اتنا حج کیا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو پھر اس صورتوں میں یہ حج اللہ کے لیے نہیں ہے،
اور جب وہ عمل جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے اس عمل پہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ رب کو یہ محبوب ہے کہ میرا بندہ جو کچھ بھی کرے صرف میری رضا کی خاطر کرے، صرف مجھے دکھانے کے لیے کرے۔ تو بنیادی طور پہ جو نبی نے شرط رکھی، من حج للہ، جس کا اللہ کے لیے حج ہو، دکھاوا کے لیے، نام و نمود کے لیے، ٹائٹل لگانے کے لیے، تو پھر اس حج پر تو کوئی بھی ثواب مرتب نہیں ہونے والا ہے، صرف اس کے ذمے سے فرض اتر جائے گا کہ حج ترک کرنے کا گناہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر حاجی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی اپنے خاندان سے 400 لوگوں کی شفاعت کرا کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ کتنے لوگوں کی؟ 400 شفاعت لوگوں کی شفاعت۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کڑاکے کی دھوپ ہوگی، انسان نفس ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا۔ ایسے وقت میں ایک حاجی جو حج کیا ہوگا اور حج کے تقاضے کو پورا رکھا ہوگا، تو پھر اس کے لیے نبی نے کہا کہ اپنے خاندان سے 400 لوگوں کی شفاعت کرا کر کے وہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ حاجی حج کے بعد حج کے تقاضے کو پورا کرے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، ورنہ حج کے بعد اگر حاجی کی حالت بدل جائے تو پھر ایسی صورتوں میں اس نے اپنے حج کو خود ہی بیکار کر ڈالا، تو پھر ایسی صورتوں میں اس کے لیے تو کوئی فضیلت ثابت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام نے اس کی فضیلت کے طور پہ یہ چیز بتائی ہے۔ تو حج اللہ کے لیے ہو، دوسری شرط لگائی نبی نے کہ وہ اس کے اندر کسی برائی کا ارتکاب نہ ہو۔ احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد پھر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، تو پھر ایسی صورتوں میں یہ دوسری شرط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ تو پھر یہ جو فضیلت نبی نے کہا کہ ویسے ہو کر نکلا ماں کے شکم سے، جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا تھا، یہ چیز اسے حاصل نہیں ہوگی۔ تو گالی گلوچ کا ارتکاب نہ کرے، کسی برائی کا ارتکاب نہ پڑے۔ آپ وہاں دیکھیں گے، جائیں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے تو پھر دیکھیں گے ایک ہی صف میں سب لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب کو اسی طواف خانہ کعبہ کی تصویر دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی طواف کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، لائیو کر لیجئے، پھر دیکھتے رہیے کیسے کیسے طواف ہوتے، سارا کچھ اس میں خواتین بھی چل رہی ہیں، مرد بھی چل رہے ہیں۔ ہم مردوں کو تاکید ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، ہم مردوں کی تاکید ہے اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھا کرے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جتنا حق ایک مرد کو ہے اتنا ہی ایک عورت کو بھی ہے، پھر وہ بھی اتنا ہی طواف کرنے کا حق رکھا کرتی ہے جتنا ہم مرد ہو کے طواف کرنے کا حق رکھا کرتے ہیں۔ لیکن وہاں قدم قدم پر شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے کوئی برائی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس برائی کا ارتکاب ہوتا ہے تو پھر ایسی صورتوں میں ہماری نیکیوں کے اندر یہ ثواب کا کچھ بھی حصہ نہیں آئے گا، بلکہ عذاب الہی میں ہم مبتلا ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ تو پھر وہاں یہ ہوتا ہے سارا کچھ۔ اب ویل چیئر سے کوئی چل رہا ہے یا ازدحام ہے، تقریباً 30 سے 40 ہزار انسان ایک وقت مطاف کے اندر اتر سکتا ہے، اور جب یہ لمحہ ہوتا ہے کبھی آپ جائیں گے تو دیکھیں گے تیسری منزل پہ چلے جائیے، خانہ کعبہ کی جو چھت ہے اس کی تیسری منزل پہ چلے جائیے، ایک طرف کھڑا ہوئیے اور غور سے جب دیکھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ انسان کھڑا ہے، خانہ کعبہ جو ہے گردش کر رہا ہے۔ یہ اتنا خوشنما منظر ہوتا ہے، اتنا خوشنما منظر ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرے وہ کم ہے کہ اللہ اس در تک بلا کر یہ خوشنما منظر اسے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ لمحات ہے۔ پھر ایسے وقت میں سارے لوگ چلتے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، کسی کا پیر کسی سے ٹکراتا ہے، کسی کا ویل چیئر میں جا کر قدم ٹکرا جاتا ہے۔ اب غصہ تو آنا ہے لازمی طور پر، یہی تو مقام ہے جہاں پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ تو پھر وہاں پر کبھی کبھی لوگ کو کے اندر شرارت نفس بھی غالب آتی ہے، تو پھر غصہ ہو جاتے ہیں، مارنے کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں ایک ہی بولی ہے، عربی ہے، اگر کوئی حج کرنے والا کوئی غلطی کرتا ہے تو بولتا ہے حاج حاج حاج، یعنی وہ تنبیہ کرتا ہے کہ حاجی ہو کر کے یہ کام کر رہے ہو۔ اور اردو بولنے والے ہیں تو بولتے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ غلط کرنے جا رہے ہیں، یہ تنبیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس منظر پہ جانے کے بعد جہاں کئی کئی لوگ چل رہے ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ کسی کے قدم سے جو ہے قدم لگے، ہمیں ٹھیس لگے، چوٹ لگے، اور ہم جو ہے حمیت نفس میں آ کر کے جو ہے اسے گالی گلوچ کرنے لگیں۔ اگر یہ عمل ہمارا ہوتا ہے تو پھر تو حج کے ثواب پر بہت بڑا اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے 3 بنیادی شرطیں نبی نے رکھا۔ حج اللہ کے لیے، کسی برائی کا ارتکاب نہ ہو، گالی گلوچ کا ارتکاب نہ کرے۔ تب نبی نے کہا کہ رجع کا یوم ولدت امہ، وہ اس دین کی طرح ہو کر کے لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ فضیلت ہے ایک حاجی کے لیے کہ جب اس طور پہ حج کرتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوا کرتی۔ اس لیے جب ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں حاجیوں کو تو پہلی بات ہم لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے حج مبرور کی توفیق مانگا کیجیے آپ جا کر کے وہاں پر،
کہ اللہ تو نے در تک بلایا ہے تو پھر ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے اندر ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ خالص ہمارا حج جو ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، تاکہ وہ ہمارا کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے تو ہم اس اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ تو پھر ایسی صورتوں میں یہ ہمارے لیے بنیادی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی۔ اور بھی فضیلت کی بہت ساری چیزیں حدیثیں ہیں، ایک اور بھی آپ حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ محتاجی اور غریبی کو اور گناہ کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سے میل کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، حج اور عمرہ دونوں کے تعلق سے۔ عمرہ کے لیے، حج کے لیے بھائی تو مخصوص دن ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کر کے جو ہے 12 ذی الحجہ تک، یا پھر جو ہے ٹھہر گیا تو پھر 13 کو بھی کنکڑی مار کے اسے جانا ہے۔ یہ 5 دن مخصوص ہے حج کے لیے، لیکن عمرہ ان 5 دنوں کو چھوڑ کر کے پورے سال میں جس دن بھی چاہیں گے اس دن بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ لیکن نبی نے جب فضیلتیں بیان فرمائی تو دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے یہ بیان فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور غریبی کو، گناہ کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سے میل کو دور کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کو، آگ کی بھٹی ہوتی ہے، لوہے کو اس کے اندر ڈالتا ہے، پھر اس کو گرم کرتا ہے، پھر ہتھوڑا مارتا ہے، جتنے بھی اس کے اندر جنگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جایا کرتے ہیں، اس کی گندگی دور ہو جایا کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نبی فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ 2 چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ ایک غریبی کو ختم کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ انسان حج بیت اللہ کرنے جائے گا اور کر کے جب واپس آئے گا مختلف مقامات پر دعائیں کرے گا، اللہ اس کی دعاؤں کی برکات سے اس کے اندر سے جو غربت ہوگی اس غربت کو دور فرما دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی دور فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت کے طور پر اس چیز کو بیان فرمایا۔ اس لیے انسان کے پاس جب توفیق ہو تو اسے حج بیت اللہ کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ میں نے فضیلت کی حدیثیں 2-3 سنائی، لیکن اس سے زیادہ میرے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حج کب فرض ہو جایا کرتا ہے اور حج چھوڑنے کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کے پاس آج طرح طرح کے بہانے ہیں دین کے لیے، مگر دنیا کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں تو ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ انسانوں کی غریبی دیکھنا ہے تو دین کے کام میں دیکھ لیجئے، اور امیری دیکھنا ہے تو دنیا کے کام میں دیکھ لیجئے۔ غریبی دیکھنا ہے تو مسجد میں رومال اٹھاتے وقت دیکھیے 2 روپیہ 5 روپیہ ڈالے گا، اور اگر اس کی دنیا کی جو ہے عیش و عشرت اور امیری دیکھنا ہے تو آرکیسٹرا میں کھڑے ہو کر کے پھر دیکھیے کتنے کا نوٹ نچاتا ہے، بیٹے کی شادی میں کتنے فضول خرچیاں کرتا ہوا ہے۔ دین جب آتا ہے اس کے پاس، دین کی بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے تو غریب بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب دنیا چڑھ کر کے بیٹھتی ہے 10 لاکھ روپیہ قرض لے گا، 5 روپے سینکڑا بیاج کو بھرے گا، بیاج بھرتے بھرتے اس کا جنازہ اٹھ جائے گا، مگر اس کو افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہا جائے کہ رب نے تجھے توفیق دی ہے، دولت ہے تیرے پاس، حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ بہانہ پہلا آئے گا، ابھی جوانی ہے، بڑھاپا میں جائیں گے حج کرنے کے لیے، یعنی 70 چوہا کھا کر بلی چلی حج کرنے کے لیے۔ یہی تو بات ہے۔ کس نے کہا آپ کو کہ جوانی میں حج نہیں کیا جاتا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ جوانی میں حج نہیں کیا جاتا ہے؟ میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ بھائی کتنا پیسہ کماتے ہو؟ کہا کہ اس سال تو میں نے 1 لاکھ زکوٰۃ نکالا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں 1 لاکھ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوا؟ 1 لاکھ میں جو ہے 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا۔ 1 لاکھ زکوٰۃ نکالا، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی دولت اس کے پاس ہوگی۔ میں نے کہا تو پھر تو تمہیں حج کر لینا چاہیے۔ کہا ابھی 30-32 سال کی عمر ہے، بہت عمر پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جوانی کو گناہ میں گزارو اور جب بڑھاپا آئے تو پھر حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، یعنی 70 چوہا کھا کر بلی چلی حج کرنے۔ زندگی کی جوانی میں سارے گناہ کو تم نے کر لیا، اب بڑھاپا کو اس لیے رکھا ہے کہ ہم توبہ کریں گے اور پھر حج کرنے چلے جائیں گے، مگر کیا پتا تمہیں بڑھاپا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پھر اس بڑھاپے میں جاؤ گے قوت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جہاں طواف کر سکو، صفا مروہ کی صحیح کر سکو۔ یہ سارے احکامات کو تو پیدل چل کے ہی ادا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ایسی صورتوں میں تمہارے اندر قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی۔ آج دولت ہے، طاقت ہے تمہارے پاس، کل دولت تو شاہد ہوگی، صحت نہیں ہوگی، تندرستی نہیں ہوگی، چاہ کے بھی تم حج کرنے نہیں جاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس حج کی صلاحیت ہو تو وہ جلد سے جلد حج کر لے، کل کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ نہیں جانتا ہو جاتا۔ لیکن ہمارے وہاں زیادہ تر بہانے آ گئے کہ جوانی میں حج کرنے نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک سوچ ہمارے وہاں ہے کہ حاجی صاحب ہو گئے تو پھر ان کو روم میں بند رہنا چاہیے۔ حاجی صاحب اگر ہوٹل میں بیٹھ گئے، حاجی صاحب بیٹا کے لیے سرو سامان خریدنے چلے گئے، حاجی صاحب دکان چلانے لگے، بولتا دیکھیے بھائی حج کر کے یہ بازاروں میں گھومتا ہے، حج کر کے دکان کر لیا، حج کر کے فلاں کر لیا۔ ایک میں
रमज़ान शरीफ में गया चंदा करने, तो एक आदमी है जिसके 6 बेटे हैं और 6 बेटे अच्छा पैसा कमाते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए जहाँ बेटा बेटी सबकी शादी ब्याह से भारी हो गए, अब से बेटों से बोलिए कम से कम सब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, आपको हज करा लें। तो क्या बोला जानते हैं? फला आदमी को जानते हैं? तो मैं उसको जानता था, वो हज कर चुका है। कहा कि वो देखिए हज करके आया, दुकान खोल लिया और वो जो है कपड़ा बेचता है तो महंगा बेचता है, बहुत ज़्यादा नफ़ा लेता है। मैंने कहा इसमें बुराई क्या है? आपका सामान है 10 रुपया में आपने ख़रीदा है और उसको आपने 20 रुपया में बेचने के लिए कीमत तय कर ली। कोई झूठ नहीं बोला, कोई उसके अंदर दागाबाजी नहीं की, कोई फरेब नहीं, सामान अच्छा था, जिस तरह था उसी तरह दिखाया। ये नहीं कि 2 नंबर सामान था उसे असली बता दिया, नकली सामान को असली बताया, झूठ बोला और फिर झूठ बोल करके बेचना शुरू किया। ये नहीं, बल्कि सामान जितना का था आपने कीमत तय किया। कहा हम 50 रुपये में बेचेंगे, 20 रुपये में खरीदा था, आपने कहा 50 में बेचेंगे, उसने कहा मैं 30 में खरीदूंगा, इसने 30 में बेच दिया, दोनों राजी हुए, तब तो खरीदो फर्क हुआ। इसमें बुराई क्या है कि अगर उसने नफा लेकर के बेचा है, चीज उसकी है, सामान उसका है, कीमत अगर ज़्यादा लिया है तो उसकी रजामंदी से ज़्यादा लिया है जो खरीदने के लिए गया है, और इसी का नाम तो बै है, इसी का नाम तो खरीदो फरोख्त है। आप ये बहाने करके बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि चलिए उसको भी हटा दीजिए, आप तो एक ऐसा हाजी बनिए कि दुनिया आपकी मिसाल दे कि फला हज करके आया तो ये सारी सिफतें उसके अंदर पाई गई। असल में ये शैतान जो होता है ना, इंसानों को ये सारे बहाने दिखाते रहता है। एक हाजी खुदा न खास्ता आने के बाद बिगड़ गया, और बिगड़ते भी हैं बहुत लोग जो वहाँ ड्यूटियाँ करते रहते हैं, वो तो हज कर लेते हैं और घर आते हैं तो नमाज वगैरह सब कुछ छोड़ के बैठे हुए। तो वहाँ तो आसान है, ड्यूटी कर लिया, ड्यूटी भी कर रहा, हज भी कर लिया, उम्रा पे उम्रा किए जा रहा है। मगर सफ़ा चट पहले भी था, अभी भी सफ़ा चट रहा, पहले भी फिल्में देखता था, अभी भी फिल्में देखता है, पहले भी नमाज छोड़ता था, अभी भी नमाज छोड़ता है। माहौल मिला हज कर लिया, माहौल मिला उम्रा कर लिया, फिर आया तो फिर पहले ही हालत पे आए, तो फिर तो हालत उसकी सुधरी नहीं, ये तो हालत पहले से ज़्यादा बदतर हो गई। तो अगर कोई ऐसा हो गया, उसी को देख करके लोग मिसाल देते रहेंगे, मगर 50 ऐसे होंगे जो हज के बाद उनकी ज़िंदगी संवर गई, मगर उसके ताल्लुक से एक मिसाल नहीं देगा कि चलो फला चाचा हज करके आए हैं, हम तो उस काबिल बन जाएं कम से कम हज करने के बाद जिस तरह फला चाचा बन के आए हुए। ये नहीं बोलेगा। एक अगर गड़बड़ हो गया तो उसी की मिसाल लेकर घूमता रहेगा। ये शैतान वसवसे डालता है कि तुम उसी की मिसाल दो और अपने दिल को तसल्ली देते रहो कि हज के बाद कोई सुधरता नहीं है तो फिर हम हज करने क्यों जाएंगे। तो ये इंसान बोलते रहते हैं, ये बहाने हैं जो हकीकत में शैतान की तरफ से आया करते हैं। दूसरा बहाना क्या है? बेटा बेटी की शादी करना है, इसलिए शादी कर लेंगे फिर जाएंगे। बोलता है मौलाना ये भी तो एक फ़र्ज़ है। आज उसके पास हैसियत है हज करने के लिए, 10 साल के बाद बेटी की शादी करने वाला है, तो क्या 10 साल तक इंतज़ार करेगा? आज हैसियत मौजूद है, 10 साल तक इंतज़ार करेगा। और फिर नबी की हदीस मैंने पहले सुनाया जिसमें नबी ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा मोहताजी और गरीबी को ऐसे दूर करते हैं जैसे भट्टी जो है आग लोहे से मैल को दूर कर देती है। ईमान कामिल है अल्लाह की रज़ाकियत पर। तो जब वो जाएगा हज करने के लिए 20 मकामात पर अल्लाह से दुआ करेगा, क्या हज के बाद अल्लाह ताला उसको फ़कीर बना देगा? अल्लाह ताला उसको भिखमंगा बना देगा? इसका एतमाद कमज़ोर हो जाएगा, अल्लाह की रज़ाकियत पर यकीन कमज़ोर हो जाएगा। फिर तो घर में बैठा हुआ 5 लाख रुपया भी उसके लिए कम पड़ जाएगा कि कोई यही सोचेगा कहीं ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ये बिल्कुल जो है शैतान की तरफ से वसवसा है। इंसान सोचता है बेटा बेटी की शादी कर लेंगे तब जाएंगे हज करने के लिए। ये गलत है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि बेटा बेटी की शादी कर लेंगे तब हज करने जाएंगे। बेटी की शादी भी होगी वक्त पर, बेटी की शादी भी हो जाएगी वक्त पर, उसके लिए सारा कुछ होगा। लेकिन आज रब ने तौफीक अता फरमाई है तो पहले हज ज़ियारत हरमैन करना चाहिए ताकि वक्त पर हमारा सारा कुछ होता पड़ जाए। तीसरा बहाना क्या है? माँ बाप हज नहीं किए हैं, हम कैसे हज करेंगे। ये सबसे जो है अहम बहाना है। और फिर अगर कोई चला जाता है, माँ बाप उसके साथ नहीं जाते हज करने के लिए, तो लोग सेमी गोया करना शुरू कर देते हैं। मुझसे खुद एक आदमी जो है कहा, वो एक मैंने अहले इल्म था, अहले इल्म से मुराद में कुछ पढ़ा लिखा था, जानता था कुछ बताला करना। कहा कि आपने किताब में पढ़ा नहीं है कि बगैर माँ बाप के हज करना जायज़ नहीं है। मैंने कहा कि मैंने तो किताबें पढ़ी है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी उसमें तो ये बात नहीं मिली है। आपने कौन सी किताब पढ़ लिया जिसमें ये बात लिखी हुई है? मैंने उसको बताया मेरे वालिद के पास इस्तिताअत नहीं थी, माँ मेरी मजबूर थी, वो जा नहीं सकती, बाप के पास इस्तिताअत नहीं, मैंने कमाया, मेरे पास इस्तिताअत, मेरे ऊपर हज फ़र्ज़। बताओ तुम ही मसला ये बताओ, हज मेरे ऊपर फ़र्ज़, माँ बाप पे हज फ़र्ज़ नहीं है, क्या मैं अपना हज को छोड़ करके माँ बाप के हज के लिए तैयारी करना शुरू कर दूँ?
تو پھر یہ حج میں تاخیر ہوگا، گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر نیچے اوپر دیکھنے لگا، مسئلہ نہ معلوم ہو تو شریعت کے علم رکھنے والے سے پوچھیے، خود سے مسئلہ بتانا، خود سے فتویٰ دینا تو یہ تو بہت بڑی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من افتى بغیر علم لعنتہ الملائکۃ السماوات والارض، جو بغیر علم کا فتویٰ دیتا ہے اس کے اوپر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ نہیں معلوم ہے تو کہہ دے کہ معلوم نہیں ہے، یہ آسان ہے، لیکن نہیں معلوم ہے پھر بولے کہ میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے۔ بھئی یہ شریعت کسی کے باپ دادا کا خیال تھوڑی ہے، شریعت تو اللہ اس کے رسول کے عطا کردہ جو ہے وصول ہے، دستور ہے، تعلیمات ہے۔ تو یہ جو بہانے ہمارے وہاں ہیں نا کہ ماں باپ حج نہیں کیے ہم حج کیسے کریں گے، تھوڑا اس کو بھی سنیے آپ۔ ایک ہوتا ہے حج فرض اور ایک ہوتا ہے حج نفل، یعنی زندگی میں ایک انسان کے پاس بالغ ہونے کے بعد اتنی صلاحیت ہو گئی کہ 40 دن، ابھی 45 دن کا جو ہمارا سفر ہوتا ہے انڈیا سے، اتنے دن تک کے سفر کرنے کے جو اخراجات ہیں کھانے پینے کے لیے، اور وہاں جن جن جگہوں پہ اخراجات یعنی خرچ لگنے والے ہیں ان سب کی پورا کرنے کی صلاحیت ہو گئی، اور جس کی کفالت ہمارے ذمہ ہے، یعنی جس کو ہمیں کھلانا پلانا ہے، ان کو اتنے دن تک جو ہے اسی طرح کھانے پینے کے لیے جس طرح ہم یہاں رہ کر کے کھلاتے پلاتے تھے، اس طرح کے انتظامات کر لینے کی صلاحیت میرے پاس ہو گئی۔ تو پھر حج فرض ہے۔ اب حج جب فرض ہے تو پھر ایسی صورتوں میں اس کو تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اگر مسلسل کئی سال تک تاخیر کرتا ہے اور قاضی کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہے اور یہ حج ادا نہیں کر رہا ہے، اب وہ چلا گیا، رمضان کا چاند دیکھا، دوڑا ہوا پہنچا قاضی کے پاس، کہا کہ مولانا میرا نام محمد فلاں ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھ سے جو ہے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ قاضی کو معلوم ہے کہ 5 سال سے اس کے اوپر حج فرض ہے، یہ حج کر نہیں گیا ہے۔ قاضی بولے گا تم مردود الشہادہ ہو، تمہاری شہادت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ تو نے اللہ کے فرض کو چھوڑ رکھا ہے۔ جو اللہ کے فرض کو چھوڑ دے گا وہ ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بولے گا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، شہادت اس کی رد کر دی جائے گی صرف اس لیے کہ وہ پھانسی کی مولین ہو گیا ہے، اور اس پھانسی کی مولین کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جاتی ہے دین کے معاملات کے اندر۔ تو اتنی صلاحیت اس کے پاس ہو گئی جتنی صلاحیت میں وہ 40-45 دن کے بعد ٹھہرنا ہے، اس کے اخراجات، قربانی کرنے کے اخراجات، اس میں 20 کلو 30 کلو کھجور خریدنا یہ شامل نہیں ہے۔ یہ تو ہماری اپنی محبت ہے کہ ہم 30 کلو 40 کلو کھجور لے کر کے آتے ہیں۔ وہاں کا تو سب سے بڑا تحفہ ایک زمزم ہوا کرتا ہے، ایک زمزم کو ایک گھونٹ پلائیے کسی کو، بڑے پیار سے پیے گا، اچھی نیت کر کے پیے گا۔ نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیے گا اسی کے لیے وہ زمزم ہے۔ شفا کے لیے پی لیا تو شفا ہے اس کے لیے، خوراک کے لیے پیا تو خوراک ہے، بیماری سے دفاع کے لیے پیا تو پھر بیماری سے دفاع ہے۔ 20 جو ہے مسائل کا حل اس زمزم کے اندر ہے۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تحفہ تحائف، مصلی، تسبیح، خوشبو، یہ سب کچھ خریدنا یہ حج کی صلاحیت میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنے دوست و احباب کے لیے غلط کرایا کرتے ہیں۔ صرف اتنی صلاحیت ہے کہ کھانے پینے کے اخراجات وہاں پورا کر سکتا ہے، اور جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے پھر ایسی صورتوں میں ان کی کفالت وہ کر سکتا ہے اتنے دن تک۔ تو یہ صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض کیا۔ لیکن ایک بات اور بھی سمجھنا چاہیے کہ کھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے اس کے اوپر۔ ایک انسان جب بالغ ہو گیا، باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اس کے حوالے سے۔ بیٹا بالغ ہو گیا، اب باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زندگی بھر اس کا دھوٹا رہے گا۔ باپ نے بیٹے کی شادی کر دی، پوتا پوتی کی ذمہ داری دادا کے اوپر نہیں ہے، پوتا پوتی کی ذمہ داری اس کے اپنے بیٹے کے اوپر ہے۔ وہ 1,00,000 روپے کماتا ہو، 2,00,000 روپے کماتا ہو، یہ سب کچھ دادا اپنا، اس کا اپنا خود مالک ہے۔ دادا کے اوپر پوتے کی کفالت نہیں، دادا کے اوپر پوتی کی کفالت نہیں، دادا کے اوپر شادی کے بعد اس کی بیوی یعنی اپنی بہو کی کفالت نہیں۔ آج کا دادا تو 25,000 کا پینشن اٹھاتا ہے اور اپنے پوتا کی بھی فکر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، پوتی کی بھی فکر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور بھی اوور لوڈ لے کر کے چلتا ہے۔ بولیے بھائی کیوں نہیں حج کر لیتا؟ بولتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ذمہ داریاں تو سب کی ہے، ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ ذمہ داری ایک دادا کے اوپر صرف اپنی بیوی کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا بیٹی کی شادی کر دی، وہ اپنی اولادوں کے مالک ہے، پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ لیکن یہاں تو یہ بہانے کر کے بیٹھا ہوا کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، اتنی کی ذمہ داری ہم لے کر کے چلتے ہیں، اس لیے ٹالتے جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ انتظار کر ٹالتے جو ہے لاش بن کر کے کھاٹ پہ چلا گیا قبر کی آگوش میں، لیکن حج کرنے کی توفیق اسے حاصل نہیں ہو سکی۔ تو خوراک فراہم کرنے سے مراد ہے صرف اتنا کہ جن کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ تو پھر یہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اور یہ حج پھر فور فرض ہو گیا۔ اب بیٹا ہے، بالغ ہو گیا ہے، وہ جو کچھ کماتا ہے اس کا مالک وہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے وہاں جو عرف میں بولتے ہیں نا کہ باپ بھی کیا کرتا ہے کہ بیٹے کی ساری کمائی لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو باپ کبھی کبھی ظلم بھی کرتا ہے، محبت سے دیتا ہے بیٹا تو اچھی بات ہے، مگر جبر کر کے باپ اس سے سارا وصول کرتا ہے تو ایک طرح سے ظلم کرتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد جو کچھ بھی کمائی کرتا ہے انسان، اس کا مالک خود ہوا کرتا ہے۔
گھر چلانا ہے، معاشرہ کے اندر زندگی گزارنا ہے، باپ بیٹے دونوں مل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، وہ اس کی مدد کرے گا، باپ محتاج ہے پھر اس کی مدد کرے گا، یہ ساری صورتیں۔ لیکن بیٹا اگر 1 لاکھ کا مہینہ کماتا ہے، سال کا 12 لاکھ کمائے گا، تو باپ سارا 12 لاکھ کا مالک نہیں ہے، کیونکہ 12 لاکھ کا مالک وہ بیٹا ہے۔ تو جب 12 لاکھ کا مالک بیٹا ہے، باپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر بیٹے کے اوپر تو حج فرض ہو جائے گا، مگر باپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اور جب بیٹا کے اوپر حج فرض ہو گیا تو باپ سے صرف اجازت لے گا کہ میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، اجازت دے دیجیے، وہ بھی کب؟ جب باپ ماں محتاج ہوں گے، بیٹا ان کی خدمت کرتا ہوگا، کھلاتا ہوگا، پلاتا ہوگا، ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوگا، تو پھر اجازت لینا اس کے اوپر واجب ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ اجازت نہیں بھی دیتے ہیں تو پھر سارا خرچ پورا کر دے، ان کا کھانا پینا کا سارا سامان خریدے، 10 15 50 ہزار روپے دے دے ڈالے کہ ابا لیجیے، آپ لوگ کھائیے گا پیجیے گا۔ وہ اگر راضی نہیں بھی ہیں پھر بھی جائے گا حج کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا فریضہ جب متوجہ ہے، اور تو ایسی صورتوں میں اللہ کے فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت روکے گی، چاہے باپ ہو، ماں ہو، یا بیوی کے لیے شوہر ہو، کوئی بھی روکے گا، اس کی بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ تو پھر بیٹے کے پاس صلاحیت ہو گئی تو باپ حج کرنے جائے یا نہ جائے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، پہلے اس کو اپنا حج ادا کرنا ہوگا، اور ایک حج ادا کر لیا، اب اس کے بعد جتنا حج کرے گا وہ سب نفلی حج ہے۔ اب ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا مت جاؤ، تو حکم ہے کہ حج تو فرض ادا کر چکا ہے، اب نفلی حج ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ماں کی اطاعت کرے، باپ کی اطاعت کرے، باپ کی خدمت کرے، کیونکہ ان کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت بڑا ثواب اسے عطا فرمائے۔ تو پھر ایسی صورتوں میں اگر کوئی بیٹا صلاحیت مند ہو گیا، حج کرنے چلا گیا اور ماں باپ کو نہیں لے کر گیا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دنیا تانا دیتی ہے، غلط تانا ہے، کیونکہ جہالت ہے تو اس کے پاس کوئی مسئلہ معلوم نہیں۔ تو پھر ایسی صورتوں میں جس کے پاس بھی اتنی صلاحیت ہو گئی کہ 40 45 دن تک کے وہاں کے اخراجات کو پورا کرے، جن کو رزق دینا ہے، انہیں خوراک فراہم کرنی ہے، ان کی خوراک فراہم کر لے، تو اس کے اوپر فوراً حج بیت اللہ کی استطاعت ہوتی ہے اور حج کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ اگر تاخیر کرتا ہے تو پھر گنہگار ہے، تاخیر کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے پاسپورٹ بنائے، لوازمات کو فراہم کرے، اور جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد حج بیت اللہ کے لیے وہ تشریف لے جائے، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا پھر شادی نہیں ہوئی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ مسئلہ ہی غلط بیان کر دیا، حاجی صاحب آئیں گے بند ہو کے رہیں گے، اور دوسرا آدمی بھائی جتنا گناہ کرنا آپ کے لیے جو ہے حرام ہے اتنا گناہ کرنا حاجی کے لیے بھی گناہ، جھوٹ بولنا آپ کے لیے بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا حاجی کے لیے بھی حرام ہے، زنا کرنا آپ کے لیے بھی حرام ہے، حاجی کے لیے بھی حرام ہے، تاش کی پتی الٹنا آپ کے لیے بھی حرام ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے۔ تو جو حکم اس کے لیے ہے وہ حکم تو آپ کے لیے بھی ہے، تو پھر آپ کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا اور اس کے لیے ساری پابندیاں لگا دیں گے وہ؟ یہ تو قطعی طور پہ غلط مسئلہ ہی مشہور ہو گیا شروع سے لوگوں کے اندر، اور اس بنیاد پہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اس لیے اب اس سال جو بھی حج کرنے گیا، ایک میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، تقریباً 3 لاکھ سے لے کر کے 4 لاکھ الگ الگ جگہوں سے فلائٹ ہوئی، گیا سے فلائٹ کی الگ کی کرایہ تھا، اور بمبے سے فلائٹ والوں کو کچھ سستا پڑا، اس طرح الگ الگ جگہوں سے فلائٹ ہوئی، منیمم 4 لاکھ روپے ایک انسان کے لگے۔ اس 4 لاکھ روپے میں انسان گیا، اور اس کے بعد کچھ اور بھی اخراجات، جہاں کچھ اپنی ضروریات کی چیز خریدا، کھایا پیا، یہ ساری لوازمات۔ تو اس اعتبار سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں 6 لاکھ روپے کی صلاحیت جس بندے کے اوپر ہو جائے، یقینی طور پہ حج فرض ہے اس کے اوپر، اب وہ تاخیر کرتا چلا گیا، تاخیر کرتا چلا گیا، یہاں تک اس کی موت ہو گئی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس حج کی صلاحیت ہوئی اور اس نے حج ادا نہیں کیا پھر وہ مر گیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرا ہے یا پھر نصرانی ہو کر کے مرا ہے، زندگی بھر نبی کا کلمہ پڑھتا رہا، آتا نہیں تھا ترجمہ اس کا، لیکن پڑھتا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو دعائیں مانگتا تھا کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ نہیں جس پہ تو نے غضب کیا۔ ایک سے مراد یہودی، دوسرے سے مراد نصرانی، اور یہودیت اور نصرانیت کی موت کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم میں جانا۔ زندگی بھر جس کے جو ہے راستے پہ چلنے سے اللہ سے دعا مانگتا رہا، مولا یہودیوں کے راستے پہ مت چلا، نصرانیوں کے راستے پہ مت چلا، حج فرض ہو گیا، پیچھے بیلین چھوڑا اپنے پیچھے، لیکن حج ادا نہیں کیا، مر گیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر کے مرا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو پھر ایسی صورتوں میں ہم تو اس وقت سمجھتے ہیں جب باپ کی موت ہوتی ہے، بیٹوں میں جھگڑا ہوتا ہے پیسہ بٹوارا کرنے کے لیے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا چانپ کر کے رکھے ہوئے تھا۔ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ بہت لوگ آتے ہیں بھئی وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو پھر وہ چلا آیا، پھر بولتا ہے کہ ابا نے اتنے پیسے چھوڑے تھے، میرے بھائی نے اتنا ہڑپ لیا تو فلاں کر لیا۔
اب سمجھ میں آتا ہے کہ ابا 20 لاکھ چھوڑ کے گئے تھے، 15 لاکھ چھوڑ کے گئے تھے، مگر ترغیب ہوتی رہی، حج کی توفیق نہیں ہو سکی۔ اس لیے انسان کے پاس جب حج کی صلاحیت ہو تو وہ سوچے سمجھے یہ کتنا بڑا شرف ہمارے لیے حاصل ہونے والا ہے، ایک مرتبہ حج کریں گے، یہ شرف عطا فرمائے گا اللہ، کل قیامت کو ہمیں اس قابل بنا دے گا کہ 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے اپنے خاندان والوں سے ہم جنت میں اسے لے کر کے جائیں گے، ہمارے گناہ معاف کر دی جائے گا، ہماری خطائیں معاف کر دی جائیں گے۔ یہ ساری صورتیں ہیں، اس لیے دل میں تمنا رکھیے، سوچیے سمجھیے کہ کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، اس عبرت تو حاصل کیجیے۔ اور ایک چیز میں عرض کروں کہ اب تھوڑی سی بات سن لیں کیونکہ میرا ٹائم جو ہے ختم ہونے والا ہے، کہ اس آداب کے حوالے سے کہ ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے ادب ہے کہ لوگوں سے ملے، ملاقات کرے، بلکہ جس دن جائے نا اس دن لوگوں کو بلائے اپنے وہاں، لوگ آئیں ملاقات کریں۔ کیوں؟ معافی تلافی کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ زندگی گزارا ہے 25 سال 30 سال لوگوں کے بیچ رہا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کوئی گناہ ہوا ہوگا، وہ معافی تلافی کر لے۔ اور جب اس طرح کی دعوت آئے نا تو انسان کو سارا کچھ بھول جانا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ چلو فلاں چچا جا رہے حج کرنے کے لیے، چلتے ہیں مل کر کے آتے، ان کے نصیبہ کو تو دیکھیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم تو نہیں جا سکے مگر ان کے پاس کم ہی دولت صحیح، اللہ نے ان کو اپنے در تک آنے کی توفیق تو عطا فرما دیا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پچھلی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، 20 سال پہلے تاڑی پیتا تھا، 20 سال پہلے میں جانتا نہیں تھا وہ کیا کرتا تھا، ارے 20 سال پہلے کیا کیا، ابھی کیا کر رہا ہے، یہ تو دیکھیے آپ۔ پھر اپنی واہوائی کے چکر میں ہوتے ہیں، اس کی پچھلی برائیوں کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ نے پچھلی برائیوں کو چھپاشیدہ کر دیا، اس پہ پردے ڈال دیا، نیکی کی توفیق عطا فرما دی، اپنے در تک آنے کی توفیق عطا فرما دی، پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کے پچھلے گناہ کو دیکھنے والے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے پچھلے گناہ کو دہرانے والے۔ یہ ہم تانے دے کر اپنے گناہوں کو جو ہے اپنے نمال کے اندر گناہوں کو میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ہی اچھے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہم اچھے ہیں، ہمارا سماج اچھا ہے، اگر وہ برا ہی صحیح مگر ہم کیوں نہیں گئے حج کرنے کے لیے، اللہ نے اسے کیوں بلا لیا حج کرنے کے لیے۔ جس دن اس فلسفے پہ ہم غور کریں گے پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا ہماری حقیقت کیا ہے اور ہماری حقیقت کیا نہیں۔ اس لیے جاتے وقت بھی حاجیوں سے ملاقات کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، ان سے اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کرنا چاہیے، جانے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کرائے۔ اگر لین دین ہے تو پھر ادا کر کے جائے، لین دین ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو سچا پکا وعدہ کر کے جائے کہ میں آؤں گا تو بہت جلد کما کر کے آپ کے قرض کو ادا کر دوں گا، کیونکہ حج جو ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بڑا بڑا گناہ جو ہم ایک دوسرے کے حق میں کرتے ہیں، کسی کا سامان لے لیتے ہیں، کسی کا پیسہ لے کر کے بیٹھے ہوئے، کسی کی زمین غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حج ایک نہیں 50 بھی حج کریں گے مگر یہ گناہ جو ہوگا اس حج سے ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، یا تو ادا کر دیں یا پھر ہم معافی مانگ لیں۔ تو جاتے وقت بھی والہانہ استقبال ہونا چاہیے اور آتے وقت بھی جو ہے والہانہ استقبال ہونا چاہیے۔ یہ آنے کے بعد کا شکرانہ پروگرام، اس میں دعوت کا بھی اہتمام۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کام کرنے والا کرتا ہے کوئی اور شک کرنے والا ہوتا ہے کوئی اور۔ لوگ طرح طرح سے دیکھنے والے ہیں، اب وہ کوئی بولے گا کیا ضروری تھا پروگرام کرانا، آئے حج کر کے تو پرچار کرنا ہے، اس طرح کی بولیاں ہوتی، مگر یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ دستور ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر حدیث ہے، لما قدم مدینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے ایک سفر سے، فنہر جزورا، تو آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور دعوت کا اہتمام فرما دیا۔ اب نبی کے بھی شک کریں گے کہ سفر سے آئے تو آپ نے اونٹ کھلانا ضروری تھا، اونٹ کا ذبح کرنا ضروری تھا، یہ تو ہماری بیوقوفی ہے۔ ایک ثبوت ہمارے لیے کافی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک سفر سے واپس ہوتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں اور دعوت کھلاتے ہیں۔ اگر ایک حج کے بیت اللہ سے واپس آنے والا انسان نبی کے اس طریقے کو اپنا کر کے اگر شکرانے کے طور پر وہ دعوت کا اہتمام کرتا ہے تو ہمیں ریاکاری نہیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے رب نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے شکرانے کے طور پہ ہمیں دعوت کا اہتمام کیا ہوا۔ تو یہ دعوت اس طرح کے ہو جاتی ہے، اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا ایک عکس ہے کہ عطا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ بطور شکرانہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم اس طرح کے مواقع پر ہمیں یہ چاہیے کہ جب حج بیت اللہ سے کوئی واپس آئے والہانہ اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس سے مصافحہ کرنا چاہیے، اس سے سلام کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کی معافی کے لیے اسے دعا کرانا چاہیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحج، کہ جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ تیرے لیے
मगफिरत और बख्शिश की दुआ करे क़ब्ल अन यदखुल फी बैतिही, अपने घर में दाखिल होने से पहले पहले। ये मेरे आका इरशाद फरमाया। इसलिए हाजी के आने के आदाब ये हैं कि अगर मुमकिन हो सके तो पहले से खबर कर दे कि मैं फला दिन तारीख को इतना बजे तक पहुंचूंगा, ताकि मोहल्ले के लोग इकट्ठा हों, उससे मुसाफा करें, उससे मुआनका करें, उसके हाथ को पकड़ें और अपने आप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ कराएं। घर में दाखिल होने से पहले पहले नबी ने यह क़ैद बयान फरमाई कि उसके घर में दाखिल होने से पहले। अब रात की तारीकी में हाजी साहब आ गए, घर के अंदर चले गए, उलमा तो ये फरमाते हैं कि अगर मुमकिन हो सके कि वो रात में आने वाला है और कहीं महफूज जगह हो जहाँ थोड़ी देर ठहर जाए ताकि दीन का उजाला हो जाए, अब वो घर पहुँचे ताकि महल्ले के लोग इकट्ठा हो जाएं, उससे मिले और जो बरक़ात उससे हासिल होने वाली है वो बरक़ात सिमट नहीं पाए, बल्कि उसके घर में दाखिल होने से पहले लोग उससे मुसाफा करें, उससे मुआनका करें और अपने लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करें। क्यों? फ़इन्नहु मग़फ़ूरुन लहू, क्योंकि वो रब की तरफ से बख्शाया आ रहा है। तो फिर ये इस्तकबाल हमारा होना चाहिए कि हम इस तौर पे इस्तकबाल करें। कभी अल्लाह तौफीक अता फरमाए देखने के लिए जब हाजियों का काफिला वापस होता है, गया एयरपोर्ट पे चले जाइएगा, वहाँ का एक मंजरनामा देखिएगा, या बम्बे में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, वहाँ एयरपोर्ट पे चले जाइएगा 100-200 रुपये खर्च करके, जब हाजियों की वापसी हो रही होगी वहाँ का मंजरनामा देखिए कि कितने पुरतबाक अंदाज में जो इस्तकबाल किया जाता है। 2012 में जब हम लोग पहुँचे, 2 फ्लाइट एक साथ आई और दोनों फ्लाइट के हाजी तकरीबन 350 एक साथ जब निकले, आपको हैरत होगी, लोग जो है अपने बच्चों को ले करके, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी की आंख एक बंद हुई है, इस तरह के बीमार ज़्यादा बच्चों को लेकर के, जो कि एयरपोर्ट से निकलते ही कुछ दूरी पर बांस लंबे दूर तक बांध दिया जाता है ताकि कोई हाजियों की इस्तकबाल करते करते धक्का न दे डाले। तो फिर हाजी एक करीने से निकल रहे हैं, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचान नहीं, आसपास के लोग थे, एक एक के हाथ में 10-10 माला है, आगे बढ़ता है, हाजी के गले में डालता है, बोलता है हाजी साहब दुआ करो, तुम उस दर से आ रहे हो जहां तुम बख्शाए वापस आ रहे हो, मेरा एतकाद है तुम बच्चे के लिए दुआ करोगे, अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा, मेरे बच्चे को सेहत अता फरमा देगा। कोई जान पहचान नहीं, सब अजनबी थे। किसी के हाथ को टेढ़ा मैंने देखा, किसी की आंख बंद देखा, कोई किसी कदर बैठा हुआ है, कोई लटका हुआ है, चलने काबिल नहीं है। उसका एतमाद है कि रब के दर से वापस आया है, रोज़े रसूल से वापस आया है, दुआ करेगा नबी के फरमान के मुताबिक, इसकी दुआ कबूल की जाएगी। तो फिर आगे बढ़ करके जो है एक दूसरे के दुआएं कराते हुए नजर आते। और हमारे वहाँ किसी भूल भुलैया में पड़ा हुआ है, जानता नहीं हूँ कैसे आदमी हैं, जानता नहीं हूँ कैसे थे, अरे जानते रह जाएंगे क्या होने वाला है। नसीब तो देखिए आप जानते में रह गए, वो दर से वापसी करके आगे चला गया। इसलिए इस्तकबाल वलहाना होना चाहिए, कीना बोग्ज हसद सब कुछ निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो बख्शाया रहा। एक मिसाल में दुआ आखिरी, एक शख्स था जो बहुत ही अपने महबूबा से मोहब्बत करता था, मगर उसका महबूबा जो था ना वो पहाड़ के उस पार रहा करता था। ये गरीब आदमी था, पहाड़ उस पार जा नहीं सकता था। तो एक कबूतरी आई, पहाड़ की चोटी पे बैठ गई, और ये इस पार है, उसका महबूब उस पार है। अब वो कबूतरी बोलना शुरू करती है और ये क्या बोलता है, या हमामतल जराइस जई, ए पहाड़ की चोटी भी बैठी हुई कबूतरी तू गाई जा। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे महबूब को देख रही हो, हम तुम्हें देख रहे हैं। माना की गुर्बत है, हम जा नहीं सकते, मेरा महबूब तो उस पार रहा करता है, लेकिन तुम बुलंदी पे बैठकर मेरे महबूब को देख रही हो। लेकिन वो जो बोलती थी उसके महबूब को देखकर तो नहीं बोलती थी, एक तसव्वुर था कि तुम मेरे महबूब को देख रही हो, हम तुम्हें देख रहे हैं। वो अपने दिल को तस्कीन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, ए ज़ायरे काबा आ, तेरी पेशानियों को चूम लेंगे, क्योंकि तूने दरे काबा पे पेशानी को झुका करके आया है। माना कि काबा हमने नहीं देखा है, तुमने तो निगाहों के अंदर जलवे रसूल बसाया है, तुमने तो निगाहों के अंदर काबे का जलवा बसाया है। हम तेरी पेशानी को भी चूमेंगे, तेरे हाथ को भी चूमेंगे, और उस वक्त तक जब तक तू मेरे लिए मगफिरत की दुआ नहीं करेगा, हम तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे। ये जज्बात होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन यहाँ तो वही सारा कुछ है, खानदानी झगड़ा है, ये है तो वो है, इसी भूल भुलैया में पड़ा हुआ है। नसीबा ये देखिए कि हरम के दर तक रसूल के रोज़े पे हाज़िरी देकर एक एक लम्हा अपने अंदर रोज़े रसूल के जलवों को उतार करके जो है, और खाने काबा के दर के जो है पे रहमतों को सिमट करके लाया है। ज़ुबान खोलेगी नबी की हदीस कहती है, जिसके लिए मगफिरत की दुआ करेगा अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा। फरमाया कि हाजी की मगफिरत हो जाती है, और हाजी जिसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करता है अल्लाह उसे भी मगफिरत और बख्शिश अता फरमा दिया करता है। इसलिए नसीबा हाजियों को देखकर अपने ऊपर भी हम सोचें समझें। और मैं समझता हूँ कि एक इंसान 10 लाख 20 लाख का मकान बनाता है, अपनी ज़िंदगी के इस लंबे दौर में 50 साल 60 साल ज़िंदगी गुजारता है, 20 लाख का मकान बना लेता है। अगर वो चाहे तो थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके 8-10 साल में इस काबिल भी बन सकता है कि कम से कम वो हज बैतुल्लाह कर सकता है 4-5 लाख रुपए लगा करके। और इतना नहीं कर सकता
تو کم سے کم لاکھ روپیہ لگا کر کے جو ہے کم سے کم عمرہ کا صرف تو حاصل کر سکتا ہے. اس لیے چاہیے گا تو سارا کچھ ہو جائے گا، نہیں چاہیے گا تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں. رحمت خداوندی تلاش کرتی ہے، آگے تو بڑھے انسان اس کے لیے، لیکن نیت صادق ہو تو انسان اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کے اندر برکات عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آپ کو سب کو جو ہے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.